وإطرته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تعالی دے خاص فضل نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اج میری اور تہاڈی خوش قسمتی ہے درگاہ عالیہ مقدسہ دیوان حضور بابا حاجی شیر سرکار رحمت اللہ علیہ دے در اقدس دے سالانہ اس وقت کے موقع تے اسی سارے سنگی حاضر ہیں جس کے اندر میری تہاڈی خوش نصیبی ہے کہ حضور نبی پاک دی آل پاک سادات کرام سٹیج اتے جلوہ فکر نے اور اس کا آستانہ عالیہ دے سجادہ نشین یہ طریقت راہبر شریعت مخدوم اہل سنت حضرت خواجہ محمد آصف صاحب دیوان انہوں نے بڑی لمبی خدمات نے انہوں نے بزرگاں دیا بہت لمبی خدمات نے اس آستانہ عالیہ حضرت دیوان بابا حاجی شیر سرکار آپ نے حکم کی تعمیل میں صاحبزادہ پیر سید غلام کبریا شاہ صاحب نے اس طالب علم نے حکم کیتا ہے. میں بھی حضور دیوان بابا حاجی شیر سرکار آپ کے اس بات کے موقع دے تھوڑے جہے نیک لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کے چند منٹ حاضری کا موقع ملے ہوا ہے. جتنے سادات کرام جلوہ فرما نے علماء تشریف فرما نے میں بڑے دوستوں کی خدمت سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پورے والے شہر جائیے تو آپ کپڑے کی لوڑ ہوئے کہ جا بڑی ہے جتیاں والی دکان کہ کپڑا لے چاہیے کہ دکان جتیاں والی ہو ظاہر ہے تو کپڑا نہیں لگنا. میرے درویش چند بیٹھے ہو ساتھی غور کرو بھائی لوڑ تے آپ کپڑے دی تے آپ دکان اتنے چلے گئے جتنے جتیاں وکدیاں جتیاں والی دکان تے جا کے کوئی بندہ یہ گل کرے بھائی جناب تسی مینوں اچھی کپڑے دے دیو دکان والا کہتا ہے اللہ دیا بندیا دماغ تیرا ٹھیک ہے یہ تے کپڑے دی دکان ہی نہیں تے جدو کپڑے دی دکان نہیں ہے تے تو کپڑا خریدتا کیویں. اگر زیور کی ضرورت ہوئے تے بندہ لوہاراں دی دکان تے چلا جائے انہوں نے آ کے بہترین قسم کا سونا دے دیو. لوگ آتے ہیں بے وقوفا جاہلا کہ دکان
کس طرح دی اور سودا کس طرح دا منگنا ہے. مطلب ہے تھوڑا زیادہ میں ٹائم نہ خرچ کرتا، جس طرح دا سودا چاہیے ہوگی اسی طرح کی دکان تے جانا پڑے. اگر کپڑے دی لوڑ ہے تو کپڑے والے کو، زیور دی لوڑ ہے تو سنیاریا کو، اگر برتناں دی لوڑ ہے تو برتناں والے کو، جتیاں دی لوڑ ہے تو جتیاں والے کو، کتاباں دی لوڑ ہے تو کتاباں والے کو. اور میں آخری دو جملے کہنا، ہر چیز اتو لبدی جتوں دی دکان ہو رہی. سوال پیدا ہونا اللہ کتنے لبدا ہے؟ سبحان اللہ. تسی غور نہیں فرما سکے ہو تے غور جے تسی کیتا ہوندا تے اولیاء اللہ دے مزار پاک تے اج جو کچھ اسی لین پاؤنے ہاں وہ سانو لبدا نہیں پیا. کیوں نہیں لبدا پیا؟ جڑی دکان سی اتوں سودا اسی لین ہی نہیں آئے، وہ سودا ہی نہیں لین آئے. میں چلیا تھیٹر ویکن تے میں چلیا کنجر ویکن، میں چلیا فلاں چیز ویکن، کہ اولیاء اللہ کی دکان ہی نہیں ہے، انہوں کی دکان ہی ہو رہی. میں حضرت خواجہ صاحب آصف صاحب قبلہ اور انہوں نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عظمت السلام میں عقیدت پیش کرنا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کا مشن زندہ رکھے ہوا ہے. وہ میرے دوستو سنیاریاں کو زیور ملتا ہے، کپڑے والوں کو کپڑا ملتا ہے، علم مولویوں کو ملتا ہے، اللہ اللہ والوں کو ملتا ہے. اللہ والے کیا بات ہے. میں کوئی مولوی خطیب علامہ صاحب کوئی نہ کہ وہ درگاہ ہے حضور بابا حاجی شیر دی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور حاجی شیر کا تعارف کی ہے. میں حضرت خواجہ صاحب اور سید بادشاہ تشریف فرمانے میں انہوں کی موجودگی چ علامہ صاحب بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دیوان حضور حاجی شیر کون نے. میں تمہیں پوچھنا چاہنا کہ حاجی شیر سرکار کوئی چھوٹا بندہ ہے، کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ گل تھوڑے نال میں کی کراں، تسی کہتے بیٹھے نہیں ہو. دیوان حاجی شیر کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ اور میرے دوستو دیوان حاجی شیر چھوٹا بندہ نہیں ہے، کہ اس بندے دا مرید ہے جڑا حضور دے موڑیاں تے چڑھ کے کھیڈدا رہیا. اس بندے دا مرید ہے جڑا حضور دا سینہ جدے کھیڈن واسطے رہیا ہے. اس ہاتھ کو دے ہاتھ وچ لیتے ہو. حضور حاجی شیر کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، کوئی چھوٹی معمولی ہستی نہیں ہے. اور جڑے تسی سنگی آئے بیٹھے ہو نا، تھوڑی میں گزارش کروں گا تمہوں، اور تسی احسان مند رہو قبلہ خواجہ صاحب دے کہ تمہوں انہوں نے یہ محفل میں بہن کا موقع رکھ دیتا ہے، انہوں نے اہتمام کیتا ہے. جی میں تمہیں یقین نال کہہ سکتا اتنے کراچی چ بھی لوگ آتے، میں میرپور آزاد کشمیر چو گیا، اتنے بھی لوگوں نے دسیا کہ اسی دیوان حضور حاجی شیر حاضری واسطے جانے ہاں، مگر حاضری کا سانو ول نہیں آتا کہ حاضری بھرنی کس طرح. حاضری بھرن کی جانچ ہی کوئی نہیں، جی حاضری بھرنی آ جائے حاضری بھرنی تو اوکھی ہے. تمہوں تو تقریر نہیں سننی آتی پی کہ حاضری ٹیسٹ ہو کے وے. حاضری بھرنی فقیراں دی اوکھی ہے. کیوں؟ اور میں اس کو بڑا جملہ کوئی نہیں آتا، جب تسی اس تے غور کر کے بولے نا تو سمجھو حاجی شیر سرکار کی روحانی توجہات ہلے نہیں ہوئی. وہ جس ولی دے بوئے تے فرید ورگا بندہ جھاڑو دین نوں ترسے، اس تو بڑی کوئی گل تواڈے نال میں کی کر سکنا بھائی. اے تسی نہ سمجھو بھائی اے بابا حاجی شیر دے جنگل وچ بیٹھا ہے، یہ کون ہے جہدے بوئے تے بوکھر مارن واسطے
اور کی کھا کے بیٹھے ہو کسی بات اور بھائی دوبارہ پھر سنو تے بولو جیتے پورے تے زہد الانبیاء قطب الاقطاب فرید ملت والدین واہ 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 حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسی ہستی آنکھیں کہ مینو بوکھر دے ہو جھاڑو دے ہو کہ فرید پاک دے بوئے تے جھاڑو دینے والے پتہ کتنے پہنچے حضرت دیوان صاحب کی بلا میں آخری 2-4 جملے تو کہنا چاہنا میرے لئے کو کتنے پہنچے ہاتھ میں جھاڑو ہے کہ فرید الدین سرکار دی کچی مسجد ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بوکھر پہ دے دیں جھاڑو پہ دے دیں کہ فرید موج چاہ گئے فرمایا نظام کی کیا کرنے اگے حضور جھاڑو پہ دینا فرمایا جھاڑو کی دے پہ دینا ہے اگے توڑے آستانے تھے فرمایا میرے نظام آ جدے جھاڑو کی بیندہ ہے وہ دے بھی کھیندہ ہے بکھر ہوتے مارنا ہے تے ویلا ادھر میرے آلے تے نظام بھی تے نظام سی اس ایک لفظ آکھیا جے تواڈے چ کوئی بندہ چپ رہا نا تو اپنی قسمت تے ماتم کرے بھی اوتے کیویں بیٹھا سی نظام آکھیا حضور بکھر دیندا پیا اوتے ویلا پیا تواڈے تے فرمایا کیوں فرمایا ہاتھ کار والے دل یار والے اوکھر صحیح نہ دیتے تھے میں نظام نہیں ہاں جھاڑو میں صحیح دینا پہ سرکار آپ فرمایا نظام ایک باری موڑ آپ جملہ کی آنکھیں اس لگے حضور ہاتھ میرا کار والے دل میرا یار والے تیرے پیارے جھاڑو پیا دینا نہ دے جھاڑو نظام کیوں دے بے یار دیش کے چھوئے اوکھر دینا ورنہ نظام نظامی ہے فرید الدین نے گنج شکر دے نظام الدین نے فرمایا تیرے یہ جملے مینوں آ گئے نے پسند لگ سینے فرمایا حضور دیسو کی فرمایا نظام پوری دنیا تے جتنے ولی ہون گے نا وہ نانو ولی آکھیا جائے گا تینوں نظام الدین اولیاء آکھیا جائے گا دونا کیا حضور اولیاء کا کی مطلب ہے فرمایا لکھاں ولیاں دی ولایت ایک فرید نظر پاوے تے نظام دے سینے وچ منتقل کرے جیڑا فرید ایک نظر پا کے نظام نو ولیاں دا لاڑا بناوے تے او فرید آپ آکھے کہ میں حاجی شیر جھاڑو دینا چاہنا کوئی گل تو سمجھ آئیے کہ حاجی شیر کون کیا بات وہ میرے دوستو سمجھو ایک کیڑا لاڑا ولی ہے اور اگر تسی فارسی زبان تو ایک عبور رکھتے ہو فارسی زبان پہ میں خود حضرت قبلہ الحاج اللہ بخشاد نظامی دیوان رحمت اللہ علیہ انہوں نے میں خود ملیا ایک باری ملاقات ہوئی انہوں نے گھر انہوں نے ایک رسالہ دیتا کہ وہ فارسی زبان تے عبور رکھ دے سن نظامی صاحب نال کافی دیر اسی بیٹھے رہے کہ میں نے انہوں نے باقاعدہ میں عرض کی تھی کہ جناب دیوان حضور حاجی شیر دی تاریخ کی ہے تو وہ بڑا عبور رکھ دے سن کیونکہ آدھے ودکیاں نا عبور بچیاں نو ہوندا ہے نا کہ ساڈا دادا کتھوں آیا ساڈے بزرگ کتھوں آیا اے محفل پاک روانی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت خواجہ صاحب نے مل کے نوجوان نے پابند صوم و صلات نے حضور نبی پاک دی پاک سنت چہرہ مبارک دے وے اے ہو جائے سانو پیراں دی اس وقت لوڑ ہے اے ہو جائے سجاد گانا بھی لوڑ ہے
تے سانو وہ جی استانے دی لوڑ کوئی نہیں رہی جتھے بھنگ پیتی جاندی ہوئے یا معاذ اللہ شراب دے جام چلدے ہون تے پھر لوگ یہ جی غلاظت پی کے آخر ساکھیا اور پلا کہ ہو جائے بندے جی سانو لوڑ کوئی نہیں کیوں کہ اہل سنت دا عقیدہ ہے تے اہل سنت او پاک مذہب تے او پاک سوچ ہے جے دے وچ ابو بکر صدیق ورگا بندہ نظر آتا ہے منزہ عقیدہ ہے تو سانو یہ جی استانے دی ضرورت ہے جتھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدا ہوئے اور تعلیمات اولیاء عام کیتا جائے اصل تعلیمات اولیاء کی ہے میں نے ایک بابی آخر لگا تسی حاجی سے کی رہن جاندے ہو تسی بابا فرید کی رہن جاندے ہو شرک کرتے ہو اللہ کو علاوہ جا کے ولیاں کو منگتے ہو میں کیا بڑا بے وقوف آدمی ہے تین ساڑھے عقیدے کی سمجھ نہیں ہے اگر کی میں کہ حاجی شیر کدی گیا اگے آ گیا تو میں کہ جائلا تیری جہالت کی پہلی دلیل ہے کہ حاجی شیر سرکار نے دربار کے نال کوئی اور شاید بھی دیکھی ہے اگے آ مگر کی کہ بڑی ساری مسجد دیکھی ہے تو میں کیا زلیلہ مسجد کی کیڑی لوڑ ہے اتنے اگے اتنے نماز پڑھی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھی کہ ہوتی ہے اگے اللہ دی تو میں کہ جب عبادت رب دی ہوگی تو شرک کتوں آتا تیسرا بجے مسئلہ چونکہ سارے سنی اس طرح کے بولے نے یہ جو سمجھن لگ جان تو ملکو دے ڈولے سمجھ لگتے وہ مر گیا ملکو سائیوال کا ایسی وہ اچھے گانے گانا سی وہ مر گیا وہ ملکو دے ڈولے سمجھن لگ جاتے ہیں پتا اللہ بھی ہلے مرن کے نیڑے وے پتہ کدوں مرے گا وہ ٹریکٹر کے اتنے ٹیپاں لائی پھرتے ہیں کہ نال اس طرح کرتے پھرتے ہوتے آدھے واہ تا اللہ تیری آواز کا کیا سوچ ہے نہ سمجھن تو قرآن کا ترجمہ نہیں سکتا نہ سمجھن تے حدیث پاک کا مفہوم نہیں سکتا نہ سمجھن تے بزرگاں دے اقوال نہیں سکتا دیکھو نا ساڈے ہن جڑے پکے لوگ سن پکے پیڑے سنی لوگ انہاں دی اگوں اولاداں جڑیاں نے وہ دوسرے رستے جا دے انہیں تے غور کرنا پے گا کیوں استانیاں دی وہ جڑی تعلیم چاہیے سی وہ جڑی یہ دے رہے ہیں اللہ نے جزا دے یہ لوڑ ہے وہ ساڈے کول ہن ہو نہیں رہی اس واسطے ساڈیاں نسلاں کسی اور اوے اجڑ کسی ہور دا سی تے لے کوئی ہور گیا یاد رکھنا دوستو وہ میں کیا بابے فرید دی مسجد دے دربار دے نال مسجد ویکھی اگے ویکھی میں کہ خواجہ معین الدین کدی گیا دہلی شریف وہ تے دربار دے نال مسجد ہر دربار دے نال بولو تے صحیح اور بولو تے صحیح مسجد او بھائی ہر دربار نال مسجد اشارہ پہ کرتی ہے بھئی اتنے شرک نہیں ہوتا اتنے غیر اللہ کی پوجا نہیں ہوتی اتنے بدعت نہیں ہوتی اذان ہوئے گی تے بندے دربار وچ اٹھن گے تے مسیتیں آن گے آپ کے رب دی بارگاہ سجدہ کرن گے سجدہ حاجی شیر نو نہیں ہوندا سجدہ بابا فرید نو نہیں ہوندا سجدہ خواجہ معین الدین نو نہیں ہوندا خواجہ نظام الدین نو نہیں ہوندا سجدہ انہوں ہوندا ہے جن نے خواجہ نظام الدین نو شان عطا فرمائی سجدہ انہوں ہوندا ہے جن نے بابا فرید نو مقام عطا کیتا ہے سجدہ انہوں ہوندا ہے اساڈے نظاراں دے نال مسجداں دستیاں نے کہ ساڈے درباراں تے شرک نہیں ہوندا بدعت نہیں ہوندی ایتھے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا نہیں کی جاتی لوگوں نو سمجھ نہیں آئی کہ تعظیم ہو ہوتی ہے تے عبادت ہو ہوتی ہے تعظیم ہو ہوتی ہے تے عبادت ہو ہوتی ہے ایک باری اس طرح ہاتھ کر کے حاجی شیر دے نام تے آپ کو سبحان اللہ جڑا دیوان کا غلام بیٹھا ایک باری پتہ لگے تسی حضرت اللہ حاجی شیر دے من تے آئے تعظیم ہو ہوتی ہے تے عبادت بولو ہو ہوتی ہے تے تعظیم اور دیکھو نا جی میں مولوی ہوں چھوٹا جا طالب علم سوری مولوی کہہ بیٹھا میں طالب علم میں ہوں تمہیں سوز و ترنم نال تو کوئی چیز نہ سنا سکتا
اگر تسی غور کرو نا تو خدا دی قسم ہے اگر شاعراں دے لکھے کلام وچ مزہ ہو سکتا ہے تے نبی دے فرمان وچ کتنا مزہ رب دے قرآن وچ کتنا مزہ ہو سکتا ہے رسول اللہ دے فرمان وچ کتنا مزہ ہو سکتا ہے وہ حضور نبی پاک دی حدیث دے جو 4 لفظ عربی وچ مینوں یاد نے میں انہاں نیکا لوگاں دی مائیت وچ بیٹھ کے عرض کرنا ہے دیکھو آپ 7 لاکھ روپیہ کرنے حج واسطے اس تو تجاوز پیسے ہو چکے لوگ میں قرآن پاک دے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا کہ پورے حج تے غور کریے نا پورا حج تے سوائے اللہ دے پاکاں دیاں نشانیاں تو علاوہ اتنے گل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پورے حج تے غور کریں سوائے پاکاں نبیاں تے رسولاں تے ولیاں دیاں نشانیاں اتنے گل پورا حج غور کر لو تو مثال کے طور پہ توجہ ہے توجہ فرمانے مثال کے طور پہ تسا غور کرنا بھئی میں سلائے ہوئے کپڑے پائے ہوئے حضرت صاحب نے سیتے ہوئے کپڑے پائے شاہ صاحب قبلہ نے سید صاحب نے حضرت قبلہ دیوان صاحب نے سلائی کیتے ہوئے کپڑے پائے کیوں کہ جسم ڈھکیا جائے جسم ڈھکیا جائے کپڑے کس واسطے سلائے جسم ڈھکیا جائے اے نواں کام دیکھو حاجی شیر دی مسجد جائیے تے جسم ڈھک کے جائے میں 2-3 باری شاہ جی ٹچ کران کی کوشش کی تھی ابھی تقریر ٹچ کران مگر نہیں دوست کرتے بھائی حاجی شیر دی مسجد جائیے تے جسم ڈھک کے جائے لو جی اور 7 لاکھ روپیہ بری بیٹھے ہیں تے جاندے حج نو پے ہیں تے ایک جگہ ہے اودا نام میقات رضوی صاحب وچ بندے تقریر والے بیٹھے قسم خدا دی میں پہچان لیا اور بندے سنوریے بھی وچ بیٹھے میقات کے باقاعدہ طور پہ پابندی یہ حکم ہے میقات پہ پاکستان دا میقات الگ ہے فارس دا الگ ہے شام دا الگ ہے اردن دا الگ ہے مصر دا الگ ہے یونان دا الگ ہے ہر ملک دا الگ میقات ہے حاجی شیر وچوں حاجی چلیا ہے حج کرن تے کپڑے کاٹن دے پائی پھردا ہے تے جدوں میقات دے نیڑے آیا ہے تے آواز آئی ہے اوے کاٹن دے کپڑے لا دے اوئے تے لا دے کپڑے میں کیا مالکا کیوں فرمایا حکم آ گیا لا دے کپڑے تے 2 چادراں پا لے تے ایک لک بن لے تے ایک تے لپیٹ لے تے میں آخیا مالکا کیڑی پائیے اگے جنوں بوجھا بھی نہ لگا ہوئے اور بوجھا سمجھتے ہو تسی جنوں بوجھا بھی نہ لگا ہوئے وہ پا تے میں کہا یا اللہ اسی چنگی بلی پوزیشن نال بیٹھے سا تے ہن کی ہے میں اس بندے میں 1 لاکھ روپیہ انعام کراں گا خواجہ صاحب دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے سانو قرآن دے کسے سپارے تے کسے آیت وچوں لب کے دیو کہ میقات کا ذکر قرآن وچ کتھے آیا علامہ صاحب تشریف فرمانے پورے 6666 آیتوں وچ تلاش کر کے دیو کہ میقات دی آیت کتھے اتری ہے حد مقرر کتھے ہے قرآن وچ میقات نہیں ملے گی ہائے ہائے کہ قرآن وچوں دین سمجھ بھی نہیں ہوتا رضوی صاحب دعا کرو کہ صدقہ حاجی شیر کا بندے ہاتھ چکٹ اور قرآن وچوں دین سمجھ نہیں آیا حضور دیاں اقداماں وچوں دین سمجھ آیا دین مصطفیٰ دیاں دین حضور دیاں اقداماں سمجھ آنا دین حضور دیاں اے میقات دی حد حضور مقرر کی دیا سبحان اللہ کیوں حضور مختار کل نے فرمایا ہے تھے تسی
وہ کپڑے پانے جنہوں جیب بھی بوجھا بھی بولو تو صحیح نہ لگاؤ پالے جی فرمایا اور نہیں کر اے کو حاجی شیخ دی مسجد دے کپڑے صحیح پا کے جاندے ہو ہن کعبے چلے ہو اے میرا دیکھنا بندے آندے نے اس کینے تے اے حاجی شیخ دیوان تے ولیاں دے بوے تے کیوں آندے ہو اوتے حکم ہو گیا کہ ایک مردہ کج لو لیکن ادھر میں کیا مالکا حاجی شیر علی مسجد انج نہیں کرنا آخر نہیں کرنا اتنے پورا چوڑا رکھنا ہے کرتا نال شلوار یا مجلی بننی اور مجلی والے بندے مار کے تمام تقریرا سن نہیں سکتے پرانے لوگ یہ بندے آنا وہ تقریرا سنتے ہوتے سن یہ ہلے بھی سارے علاقے خیر ہے بھی بندے کپڑے پائی ودے نے کپڑے پائی ودے نے یہ تو اسی شہر میں جو آیا ہوں تے بندے کپڑے کدنے چڑھ دیتے باقاعدہ طور سے لباس ہی چینج ہو گئے لوگ صورتیں چینج ہوئی پہ حال کیوں ہے پہ مسلمانوں کا پوری دنیا کے لطر پہ کھاندی ہے قوم کیوں جدو رسول اللہ کا دار چھڑو گے کھلے پہن گے یہ عزت ہے تو حضور کے در شہرت حضور کے در سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی ایک موڑا کج لیا تے ایک ننگا کر لیا تے گئے کتنے کعبہ شریف بولو تو صحیح کعبہ شریف گئے کسی شاہ صاحب میں صحیح فرمایا ہی بھی تقریر دی سنن کے بندے مگر وہ تو سنن گے جب تو شہید ہونے نڑے ہوئے شاہ صاحب نے میں دسیا کہ بندے سنوائیے تینوں نکلن گے اگر تیری شہادت تو بعد لکھا تو میں شہید نہیں ہونا چاہتا ساڑیاں لوڑاں نے ہلے لیں جگہ قانون نہ بھی ہوئے ساڑھے گاہ ساڑی لوڑ ہے سانو بھی ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی لنگ آتا بھی تو مینوں بھی ہے بڑی مہربانی اے دیکھو ایک موٹا کجی ودا ہے لیکن ننگا ہے کہ کعبے پہنچیا ودا بندہ کعبے پہنچیا ودا شیری ننگا ہے دیکھو پیر صاحب کتنی میری رہنمائی کر رہے ہیں اچھا جڑی گل میں تو دسنا چاہتا نا وہ سننا ایتھوں لے کے تے سر دے واڑاں تک گناہ مانا لتھڑیا بندہ بڑے بڑے گناہ گیا نہ نمبر پڑے نہ نماز نہ روزہ حالے کچھ بھی نہیں سوچی تھا یہ اور تو سب بولے نہ تو بڑی تکلیف نہ واپس جان کے گناہ مانا لتھڑیا تے پنڈا گناہ مانا سر کے نہیں جا کے کیتا سو کعبے دی قادم ہوئے نہیں دیکھیا سنا کعبے دی دیوار کہ کتو آواز آئی فرشتیوں میں دے گناہ دی پھٹی پہنچ چھڑی سبحان اللہ تیری خطاوہ معاف تیری جرم معاف میں کیا یا اللہ اس تعالی طواف بھی نہیں کیتا مزدلفہ منار عرفات صفا مروہ دی سائی بھی نہیں سکی تھی کہ ویکھن والی گناہ معاف ہو گئے اچھا اور میں جو سچی سچی دسیا ہے یہ جڑا کعبہ ہے وہ دی جڑی قد اس قد تے نال رب لگا سی کوئی ایسی کوئی گل نہیں بعض اوقات جذباتی ہو جاتا سنی میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو سامنے میرے کو بندہ بیٹھا تھا اس کا میں تیری تقریر کی کوئی سمجھ نہیں آئی مگر کی کرتا رہا اس کا میں موبائل پہ کسی طرح چیٹ کرتا رہا سبحان اللہ کہ میں کہ ذلیلہ ہاتھوں موبائل تو ہی نہیں گوایا تو کچھ نہ میں پھر کچھ بندے جب میں کہ بھی کدھر اور بیٹھے ہوتے تو صبح اٹھ کے آدھے اور بھی کیا آدھا رہے یہ ہوش بھی چاہیے دماغ بھی چاہیے نال ولی کے مومن تے بندہ غیر حاضر نہیں حاضر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غیر حاضر نہیں حاضر چاہیے پھر انہیں مسئلہ سمجھ آتا سبحان اللہ اسی پاکے تھوڑی ہاں اتنے پاک بنی بنی اداڑی رکھنا بلکہ یہ جڑا آستانہ آیا کھڑا ہے یہ تے اسی آئے بیٹھے ہیں یہ تسی انہیں تو بولے نا کہ یقین کرو شاید حاجی شیر سرکار دی تسی توجہ لے نہیں سکتے ہو اوے تے پاگل نہیں آندے اور قسم قرآن دی ہے کہ کوئی آستانہ ہے دنیا تے جے کوئی پاگل آ جاوے تو پاگل رہندا نہیں
دوستو کملے ٹھیک کرنا ڈاکٹر دے بس جی نہیں تسی نہیں آخیا سبحان اللہ نہیں آخیا اور میں تمہیں پوچھنا پیا بھی تسی سبحان اللہ آخیا کہ نہیں آخیا دماغ خراب ہو جاتے ڈاکٹر دے بس جی نہیں کرنا مینو کلمے دی قسم ہے وہ ڈاکٹر دا دماغ خراب ہویا تو صحیح نہیں ہوا ڈاکٹر مینٹل ہوئے نے تو صحیح ہے سوچ کے دیوان حاجی شیر کون سوچ کے رسول کا دیوان کتنی ہے سوچ کہ اس علاقے کے خدا کا کتنا کرم برے صغیر پاک و ہندا بے تاج بادشاہ دیوان حضور حاجی شیر کہ حاجی شیر میرے جیسے مولوی نو سمجھ آئے گا تو اٹھے ورگے بندے نو سمجھ آئے گا بڑے بڑے اچھے بندے نو سمجھ نہیں آیا بڑے بڑے قد آور شخصیات نو سمجھ آیا کیوں او بھائی ڈاکٹر ڈپلوما حاصل کرتا ہے باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی پڑھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر پڑھتا ہے جو انہوں پوچھا جائے بھی دماغ خراب کی بھی ہوتا ہے بس کی میں دماغ خراب ہوتا ہے کہ ساری باڈی خراب کی نہیں ہوئی ہے آدھا جی دماغ کا کنیکشن باڈی نہ لیکن شاہ جی میں تھوڑی خدمت کا ساتھ آدھا پوری باڈی دماغ میں چل رہی ہے دماغ اٹھ جائے دماغ خراب ہو جائے انہوں نہیں پتہ لگتا میرے کپڑے کس طرح پرانے نے میلے نے انہوں نہیں پتہ لگتا میرے ہاتھ سے روڑا میں کنوں مارتا ہے انہوں نہیں پتہ لگتا میں تھے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ایتھے زنجیر پائے کہ بوے حاجی شیر نے بیٹھے بیٹھے نے تے وہ ٹھیک ہو کے گئے نے انہاں اپنی کرسی تے کمنٹس کیتا ہے انہاں کیا لوگ کو اور دماغ خراب ہو جائے ڈاکٹر جواب نہیں دے سکتے حاجی شیر آدمی علاج کیا ہے اتنا بڑا وراثت ہے سبحان اللہ دیوان اتنی شاندار سبحان اللہ استاد رسول کتنی شاندار خدا دی قسم ہے اس علاقے تے نہیں پر صغیر پہ رب کرم کیتا ہے کہ تابعی رسول تابعی رسول تابعی رسول تو کیویں میں ذکر بھی کی ہوندا ہے نہ سنیا تسی خواجہ ویس کرنی دا سبحان اللہ خواجہ ویس کرنی دا نہ سنیا سبحان اللہ اور مولویوں کو تقریرات کے بعد سنتے رہنے خواجہ ویس کرنی تابعی رسول صاحب ہن حضور دے دور ظاہری وچ بھی ہن مگر سامنے روح زیبا حضور دا نہیں نگے آیا نے روحانی طور پہ روزانہ ملتے رہے مگر سامنے اس طرح ملاقات نہیں ہوئی درجہ صحابیت کے فائز نہیں ہو سکے تابی رہنے علی مولا کے عمر مولا نال ملاقات کرتے رہنے وہی ملاقات آئے ہائے اچھا جیڑا علی سونے نال مل لگے کہ عمر سونے نال مل لگے رضوی میں انہوں کھا لگی کہ جے بندے نہ بول سکن جیڑا عمر نال ملے وہ اویس کرنی تینوں چنگا لگتا ہے تے جیڑا حسن پاک نال ملے وہ ملاقات امام حسن یہ گل آج تک تسی نہیں سنی میں گناہگار کردا پیا اے میں گناہگار کردا پیا تے نہ اپنے دوستاں دی وساطت نہ کرنا پیا امام تابعی بنن واسطے صحابی نو دو باری ملنا شرط نہیں ہے تانوں نہیں سمجھ آئی صحابی بنن واسطے نبی پاک نو دو باری ملنا ضروری نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیوان صاحب اسی تواڈے خادمہ جی پیار ہو گیا تواڈے نال بندے پیار والے بیٹھے کہتے تسی بسرے تے اپنے نہیں صحابی یہی بنتا ہے اے میرے دیکھو گھوڑے تے چڑھے ہوئے ہے تے ایمان والا نہیں ہے گھوڑے دے اوتے چڑھے ہوئے تے ایمان والا نہیں ہے گھوڑے دی رکاب چ پیر رکھ کے ہیٹھاں آیا تے سامنے حضور کھڑے تے نبی پاک نو دیکھ کے آندا جی میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں تے ایک نظر تانوں ویکھ لے کہ میں تے شہید ہو جاواں
تو جنتی ہو سکنا؟ نبی پاک فرمایا کلا جنتی نہیں ہو سکنا، جنت کا مالک ہو سکنا۔ مالک ہو سکنا، میں جو تینوں آدھا پیا انہیں بس ایک بار یہی کیتا کہ کلمہ پڑھ کے نا سامنے کافروں نے جنگ شروع یا نہ کملی والے تیاری نال نہیں آیا میں کہ تلوار دے ہو ہاتھ حضور پر میں ہاتھ کی لے پھرنا کہ چابک حضور پر میں چابک مل کی کرتا ہوں کہ گھوڑے میں مارتا ہوں نا حضور پر میں ہونا لیا ایتے ان کسانا ایک باری بولنا کہ دیوان حاجی شیخ آج نبی نو ساڈی سفارش کرے کہ کملے رملے دیوانے آئے بیٹھے میرے بوئے تے سبحان اللہ شاہ صاحب سبحان اللہ۔ حضور نے اس چابک نو لایا ہاتھ سوٹی نو جڑے گھوڑے کو توڑ دائی حضور فرمایا جڑے سیافی پہلے لڑنے پہنا وہ تلوار نہ لڑنے پہنا انہاں دی تلوار ایک پاسوں کام کرتی پئی ہے جدوں ترکھی کہ جڑے چابک نو میں ہاتھ لایا ہے تو تلواراں دا کام کر سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو تاریخ این مرسد کافر مڑ مرسد این مرسد سبحان اللہ دو ہم پاسو میں تلوار لڑ وہ لڑتا لڑتا شہید ہو ایتھے ان کو سب ملک کرنا گل دا کوئی شہید ہو گیا نا تے نبی پاک نے دی لاش چک کے نا اے میرے دیکھا ہے حضور نے دی میت چک کے فرمایا کسے جنت دا مالک ہے میں لکھ کے دینا علماء تشریف فرمانے اس بندے والے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھے آج دا طواف نہیں کیتا ان والے نماز دا موقع ملے گا حضور میں مالک کی جنت